قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ ہفتے ذکر کی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قربانی کا جو وجوب ہے صاحب استطاعت آدمی پر قربانی کرنے کو جو لازم قرار دیا گیا ہے، اس کی جو ابتدا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا، ایک امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا. بہت سارے امتحان ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے لیے جاتے ہیں، اور یہ انبیاء کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا جتنا جو مقرب ہوتا ہے، اللہ کا جتنا جو پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی امتحان میں اور آزمائش میں ڈالتے ہیں. اب آ جائیے انشاءاللہ. یہ اللہ کا اپنا اصول ہے، اور ہم دنیا میں بھی دیکھیں، دنیا میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ مختلف مراحل میں مختلف مواقع پر انسان ایک دوسرے کا امتحان کرتا ہے. جب کسی کو اپنا بنانا ہوتا ہے، جب کسی کو آدمی اپنا خاص اپنا رازدار بناتا ہے، تو پہلے اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو پرکھتا ہے کہ میرے قابل یہ انسان ہے بھی یا نہیں. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جتنی انسانیت کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہر ایک کا اللہ امتحان لیتا ہی ہے، یہ تو مسلم ہے، کوئی آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی دارالامتحان ہے، امتحان دینے کی جگہ، آزمائش کی جگہ. ہاں البتہ آزمائش کا جو پیمانہ ہوتا ہے اور آزمائش کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اسکول میں پڑھنے اور پڑھانے والے، یا مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے، یا کسی بھی لائن سے کسی چیز کو سیکھنے سکھانے والے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کلاس کے اندر بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اور استاد بہت سی مرتبہ کلاس کے تمام بچوں کی کیفیت سے واقف ہوتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ کون سا بچہ کس صلاحیت کا ہے، کس بچے کے اندر کس طرح کی صلاحیت موجود ہے. پھر بھی وہ امتحان لے رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ فلاں بچہ فلاں قابلیت رکھتا ہے، فلاں بچہ فلاں قابلیت رکھتا ہے. اس کے بعد بھی وہ امتحان لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں. کبھی کبھی امتحان کا مقصد ہوتا ہے ہم آدمی کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، ہم اس کی قابلیت سے واقف ہیں، لیکن اس کو ترقی دینا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنا ہے. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ آدمی ترقی نہیں دیتا، ایک امتحان اس کے سامنے رکھتا ہے، اور یہ آدمی جانتا ہے کہ اس کی صلاحیت اور قابلیت اس طرح کی ہے کہ امتحان کو بآسانی یہ پاس کر لے گا. پھر بھی امتحان ہے. کیوں؟ تاکہ درجات کی ترقی اس کو مل جائے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ امتحان آدمی لیتا ہے اس بنا پر کہ وہ یہ جانتا ہے کہ فلاں طالب علم جو ہے ذرا کمزور صلاحیت کا ہے، فلاں طالب علم یہ میڈیم صلاحیت کا ہے. اب اگر امتحان ان کے سامنے نہ رکھا گیا تو اپنی پرانی روش پر چلتے رہیں گے. اس لیے بسا اوقات امتحان اس لیے رکھا جاتا ہے
کہ جو درمیانی صلاحیت کا بندہ ہے وہ اور زیادہ محنت کرے اور اعلیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو بالکل کمزور آدمی ہے، بالکل کمزور صلاحیت کا طالب علم ہے، زیادہ پڑھنے اور پڑھانے سے دلچسپی نہیں ہے، تو کم از کم اس امتحان کے بہانے سے اس کی دلچسپی بڑھ جائے، اور پھر جب امتحان رکھ دیا جاتا ہے، امتحان میں اب نمبرات جو ملتے ہیں اس کے معیار پر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، اب صلاحیت کے معیار پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ امتحان لینے والا استاد جانتا پہلے سے ہے کہ صلاحیت کس کے اندر کیا ہے۔ کبھی درجات کی ترقی مقصود ہوتی ہے، کبھی محنت پر ابھارنا مقصد ہوتا ہے، لیکن جب امتحان ہو گیا اور امتحان لینے والے نے پرچے چیک کر کے نمبرات دے دیے، اب استاد اپنی ذہنیت کو سامنے رکھ کر یا بچوں کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اب فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اب جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے نمبرات کی بنیاد پر۔ ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو، بہت اچھی طریقے سے ہم واقف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارا ساتھ نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مختلف انسانوں کے امتحان لیے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا جو امتحان ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ صلاحیتوں کو جانچنا چاہتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ پرکھنا چاہتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی قابلیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ انبیاء تو بنایا ہی ان شخصیات کو جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے ذرہ برابر عدولی نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہم السلام کے متعلق تو تمام انسانوں کا عقیدہ، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہ کا صدور انبیاء علیہم السلام سے نہیں ہوتا۔ تشریف لے آئیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کا امتحان ہوتا ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ وہی امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا وہ ایک اعلیٰ قسم کا امتحان تھا، کیونکہ اللہ صلاحیت جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت سے اللہ واقف ہے، لیکن درجات کو بلند کرنا ہے، آنے والی انسانیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے، درجات کی بلندی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کرنی تھی۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان میں ڈالا۔ پہلا امتحان تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچہ بھی چھوٹا تھا، حکم دے دیا کہ جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، پانی کا جہاں کوئی انتظام نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، رہنے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی انسان دور دور تک جہاں نظر نہ آتا ہو، ایک ایسے جنگل کے اندر اپنے چھوٹے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر کے آ جانا، میرے بھائیوں ایک نبی کو تو شان ہے، نبی کے علاوہ کسی آدمی کی یہ شان ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے اتنے بڑے امر کی وہ آدمی امتثال کر سکے، اللہ کے اتنے بڑے حکم کو پورا کر سکے۔ لیکن امتحان دینے والا چونکہ ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی ہے، اس لیے اللہ نے چھوٹے امتحان نہیں لیے، جتنے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے کڑے امتحان لیے۔ پھر جب بڑے ہو گئے، بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، بولنے کے لائق ہو گیا، باپ کے دلوں کے اندر امنگیں جاگتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر امتحان میں ڈال دیا گیا کہ بچے کو ذبح کرو اللہ کی راہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ مشورے کے طور پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کروں یا نہ کروں یہ مشورہ لینا چاہتے، نہیں، خبر دینا مقصود ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹا ایسے حکم ملا ہے۔ بیٹا بھی چونکہ نبی ہے، عام بیٹا تو ہے نہیں کہ حکم سن کر کے بھاگ جائے، بیٹے نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے ابو جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ پورا کریں اس کو۔ رہا میرا معاملہ، اگر ظاہری کوئی تکلیف ہوگی تو اللہ صبر دینے والا،
اللہ مجھے صبر دے گا۔ خیر ابراہیم علیہ السلام کو اتنے کڑے امتحان میں ڈالا گیا تو اس کا مقصد حضرت ابراہیم کی جانچ نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرکھنا نہیں تھا، حضرت ابراہیم کی قابلیت کو دیکھنا نہیں تھا۔ اللہ تو جانتا ہے میرا جلیل القدر نبی ہے، اور ابراہیم جیسا نبی اگر میرے حکم کو پورا نہ کرے تو پورا کون کرے گا؟ مقصود یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آنے والی انسانیت میں زندہ کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان دیا، اس کے بعد تمام آنے والی انسانیت کے لیے اس امتحان کو رکھ دیا گیا۔ بیٹے کی قربانی چونکہ بہت بڑا امتحان تھا، یقینی بات ہے اس کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آسان سی شکل کو پیدا فرمائی کہ جنت سے ایک باضابطہ جانور بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانور لے کر کے آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اور پھر یہ سنت جاری ہوئی آنے والی انسانیت کے لیے۔ اب اس ایک امتحان میں ڈالا گیا، ایک بہت چھوٹا سا امتحان ہے، اور یہ ہمارے درجات کو بلند کرنا تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہم صلاحیت کے نہیں ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے صرف درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، بس نہیں، ہماری تو آزمائش ہے، ہماری آزمائش اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ اس طرح سے حکم کو پورا کرتا ہے، کون اس طرح سے حکم کو بھی پورا نہیں کر پاتا۔ ممتحن اگر کہ پہلے سے جانتا ہو، لیکن نمبرات ملنے کے بعد فیصلہ نمبر پر ہے۔ اب ہمارے سامنے ذرا سا امتحان اللہ نے رکھا ہے، ہم خود غور کریں ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ امتحان تو بہت بڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ نے جو یہ سنت جاری فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی، ہم یہ غور کریں کہ اس سنت کو پورا کرنے میں اور اللہ کی جو ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، اللہ نے جو ایک امتحان دیا ہے ہمیں، ہم اسے کتنے صحیح طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بیٹے کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، 5-7 ہزار کی قربانی ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے، بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے۔ 10-15-20% لوگ شاید ایسے ہوں گے جو خوش دلی کے ساتھ ہم اپنی اس قربانی کو کر لیتے ہوں گے، ورنہ 70-80% لوگوں پر یہ 5-7 ہزار روپے خرچ کرنا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو ہر سال اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے اور 5-7 لاکھ روپے لگانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اگر خاندان میں 3 لوگ ایسے ہوں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہو تو 15-20 ہزار لگانا بہت بڑا پہاڑ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کسی ہیلے بہانے سے کہیں نہ کہیں کوئی حصہ کم ہو جائے اور 1 اور 2 حصے میں میرا کام چل جائے گا۔ یہ میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ نے جو ایک آزمائش ہمارے سامنے رکھی ہے، جو ایک امتحان کے طور پر ہمیں یہ عبادت دی ہے، ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں کتنے ناکام ہیں، ہم غور کریں اور اس کے بعد میں ہم فیصلہ کریں کہ ہم واقعی اللہ کے دیے ہوئے اس امتحان میں کامیاب ہیں یا فیل ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔